چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں کے لیے ہم لے کر آ گئے ہیں پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ بچوں کا بھی ہے رمضان، بڑوں کا بھی ہے رمضان، سب کے لیے لایا ہے رحمت کا پیغام۔ آ گیا ہے بچوں کا رمضان۔ یہ پروگرام بچوں کا رمضان ہے۔ ویسے رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں تو سب کے لیے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر پیارے بچوں کو پیاری باتیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی آسان انداز میں۔ کیسے؟ اب کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اچھے انداز سے۔ چہرے پر رہے گی مسکراہٹ۔ کیا رہے گی؟ کیسے مسکراتے ہیں؟ مسکرا کے دکھائیں بھائی سب لوگ، اور پتہ چلے کہ آپ پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ کو زبردستی نہیں بٹھایا، کسی کو زبردستی تو نہیں بٹھایا نا بھائی؟ ہاں، تو پھر چہرے سے، انداز سے، باتوں سے، جواب سے پتہ چلنا چاہیے۔ ابھی ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں، اس ایکٹیویٹیز میں دیکھتے ہیں کون بچے آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کون آگے رہتے ہیں اور کون پیچھے۔ اور ٹیمیں ہمارے پاس 3 ہیں۔ کتنی ہیں؟ یہ والی ٹیم کون سی ہے؟ یہ بچوں کی ٹیم ہے، ان کا نام رکھتے ہیں اے ٹیم۔ ٹھیک ہے بھائی؟ بلکہ اے ٹیم بناتے ہیں یہ بچوں کی ٹیم، اور یہ ہو گئی بی ٹیم، اور آپ کی ہو گئی سی بچا نا، تو سی ٹیم ہو گئی۔ تو ان کا مقابلہ بھی ہوگا اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ شروع کریں گے درود پاک کی فضیلت سے۔ پیارے نبی، سونے نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام، کب کب؟ صبح اور شام 10 بار درود پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بچوں، بڑھتے ہیں آگے کی طرف، یعنی پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چلے گئے ناظرین، سیگمنٹ ہے آج کی دعا۔ اس پیارے سے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ دعا کی شروعات اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اللہ پاک سے کسی چیز کا سوال کریں تو پہلے اپنے لیے وہ چیز مانگیں، پھر دوسروں کے لیے۔ پیارے بچوں، اس طرح دعا کے ساتھ ساتھ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر اس دعا میں دوسروں کو بھی شامل فرما لیتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت سعید بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے تھے۔ تب حضرت سعید بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے لیے رحمت کی دعا کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، دعا کی شروعات اپنے آپ سے کرو۔ اسی طرح اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب دعا کرو تو دعا کی شروعات اپنے آپ سے کرو، تمہیں کیا معلوم کون سی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے بچے، دعا تو ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے کرنی ہے، لیکن اپنے آپ سے سٹارٹ کریں۔ پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر دوسروں کے لیے دعا کریں، تو اس طرح سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، ہم اس سیگمنٹ میں دعا بھی یاد کرتے ہیں، اور آج کی جو دعا ہے پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ دعا ہے جب روزہ کھولیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل وہ دعا ہم یاد بھی کریں گے۔ چلیں پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد ہم سارے مل کے یاد بھی کریں گے۔
دعا کچھ اس طرح ہے، اللہم انی لک سمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ آئے آپ یاد کرتے ہیں، اللہم اللہم انی لک سمت لک سمت وبک آمنت وبک آمنت اللہم انی لک سمت وبک آمنت اللہم انی لک سمت وبک آمنت وعلیک 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 توکلت 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 وعلی 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 رزقک رزقک افطرت افطرت اللہم انی اللہم انی لک سمت لک سمت وبک آمنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک توکلت وعلی رزقک وعلی رزقک افطرت۔ افطرت۔ دعا کس کس کو یاد ہو گئی؟ دعا تو سارے پڑھتے ہوں گے جب افطار کرتے ہوں گے تو۔ جی شاہ صاحب۔ جی آپ نے یاد کرائی ہے، اب آپ رپورٹ لیں اپنی کیسی یاد کرائی ہے، نیچے کر لیں بھائی، پھر میں نے امتحان لیا، سخت امتحان ہو گیا تو۔ جی آپ۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی سے کون سنائیں گے؟ چلیں آپ سنیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ماشاء اللہ۔ ٹیم سی سے کون سنا رہے ہیں؟ ٹیم سی سو تو نہیں گئی؟ نہیں بھائی جاگ رہی ہے۔ ہاں بھائی، نہیں جی آپ نے یاد ہی نہیں کرائی، ٹیم سی کو کرائی تھی یاد تو سب کو کراتی ٹیم سی۔ ٹیم سی کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، سنا ہے یہ محاورہ؟ سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا؟ چلو کسی نے نہیں سنا، ایک ایسی بات ہے سننا چاہیے نا۔ کہتے چراغ ہوتا ہے، چراغ تو پتا ہوگا، ہاں اس میں آگ جلاتے روشنی کے لیے، تو جہاں چراغ جل رہا ہوتا ہے نا کبھی غور کیجئے گا، اب تو شاید آپ کو دکھے بھی کم ہی، اس کے جو عین نیچے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ روشنی اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ جو چیز بھی جل رہی ہے اس میں نیچے کی جانب روشنی نہیں جاتی، تو کہتے چراغ تلے اندھیرا۔ تو حضرت یاد کرا رہے تھے تو انہی کے جو نیچے بیٹھی ہوئی بچیاں انہیں یاد نہیں ہوئی۔ اب حسان بھائی سمجھ میں آ گیا چراغ تلے اندھیرا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، چراغ تلے اندھیرا دوسرا چراغ جلا لیں، پھر کوئی اور یاد کرائے گا۔ ہاں بھائی آپ کو کوئی اور یاد کرائیں، سامنے والے انکل؟ ہاں بھائی کس کو یاد ہے؟ یاد کرائیں بھائی ایک دفعہ۔ اللہم 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 انی 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 لک صمت لک صمت لک صمت لک صمت لک صمت لک صمت وبک آمنت وبک آمنت وبک آمنت وبک آمنت وعلیک 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 توکلت توکلت۔ پڑھے نا؟ توکلت توکلت پڑھے گڑیا؟ توکلت وعلی رزقک۔ ارے یاد کرانے والے خود کنفیوز ہو گئے تو پھر بچیاں کیسے یاد کریں گی؟ چلے پروگرام کا ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے، اس میں اتنا زیادہ یاد کراتے رہیں گے تو پھر سارا پروگرام صرف یاد کرانے میں ہی چلا جائے گا۔ تو بچیوں آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں پوچھیں گے نا امی ابو وغیرہ کسی کو یاد ہوگی، نہیں تو ہمارا یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، اور اب تو بہت اچھی آپ کے لیے ایک چیز لے کر آ گئے، ایک ایپ آ گئی ہے اسلام فار ایور۔ کیا ہے؟ اسلام۔ ابھی یہ کیا ہوگا؟ تو بچوں کو بھی اب تو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے موبائل کا، لیکن اسلام فار ایور ابو کو بول دیں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہاں پر جو ہے جو پروگرامز مدنی چینل پر آتے ہیں یا کڈز مدنی چینل پر آتے ہیں وہ سارے وہاں پر آپ کو مل جائیں گے، تو یہ والا پروگرام بھی انشاءاللہ وہاں پر مل جائے گا، تو ادھر سے دیکھ لیجئے گا یہ دعا اور یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ کو ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ سے سنی کچھ سے نہیں، تو یاد ہونی چاہیے، اور صحیح بھی یاد ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیز ہم پڑھتے رہیں گے وہ یاد
ہو جائے گی اور یاد رہے گی. یہ بھی ہے بعض اوقات یاد ہوتی ہے, اگر آپ اس کو روٹین میں نہیں پڑھیں گے تو پھر بھول جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے. اس لیے یاد کریں اور پھر یاد رکھیں. آئیے چلتے ہیں آگے اور شامل کرتے ایک سیگمنٹ طہارت اور عبادت. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی سیگمنٹ ہے طہارت اور طہارت مینس صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا، اور عبادت کے لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا. کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا. ٹھیک ہے. اور آج ہم صفائی ستھرائی کے حوالے سے ایک چیز میں بتائیں گے. ہم یہ پروگرام میں چل ہی رہی ہیں باتیں تو بڑے بھی سنیں اور سمجھیں. بڑوں کے لیے خاص طور پہ، بچے تھوڑے گندے چل جاتے ہیں پھر بھی، ہے نا. بچے ہیں کتنا بھی صاف کرو تھوڑی دیر بعد کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ گندے ہو جاتے ہیں. پھر وہی ہو جاتا ہے. چلے بچوں کو تو یہ سوچ کر بھی آدمی اگنور کر دیتا ہے کہ یہ کون ہے. ہاں ناک بہ رہی ہے یہاں تک تو کیا بولیں گے؟ بچے ہیں. چلو بھائی بیٹا صاف کر لو. لیکن اگر کسی بڑے کے ہو رہا ہے تو پھر تو نہیں چلے گا. تو اس لیے بڑوں کے لیے خاص توجہ کی بات ہے. اور ہم بڑے اچھے انداز سے ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں شروع سے پروگرام میں اس بات کو میں نے بیان کیا کہ بھائی شاور تو لے لیتے ہیں، نہاتے نا، شاور لے لیا، بس شاور کھولا، پانی کے اندر آئے، تھوڑی دیر تو صابن وغیرہ لگائے آ گئے. لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسانی جسم کے اندر بھی کہ جس کی طرف اگر آپ خاص توجہ نہ دیں تو آپ لاکھ شاور کے آگے کھڑے رہیں، ہو سکتا ہے ٹنکی خالی ہو جائے لیکن آپ صاف نہیں ہو. جب باہر نکل کر آئیں تو میل ویسے کا ویسا لگا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ توجہ دینی ہے خود کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے. اور آج ہم بتا رہے ہیں پاؤں کی صفائی. کس کی صفائی؟ پاؤں ہیں سب کے پاس؟ ہاں تو ان کو صاف بھی رکھنا ہے. پاؤں کون صاف رکھتا ہے؟ مور دیکھا؟ مور یہ بھی ایک محاورہ ہے. مور کے پاؤں، ان کے پاؤں کیسے ہیں؟ جیسے مور کے پاؤں. مور ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا. کبھی اس کے پاؤں دیکھے آپ نے؟ نہیں دیکھے؟ غور ہی نہیں کرتا آدمی کیونکہ ویسا ہو گیا. جی کچھ کہہ رہے ہیں بھائی؟ مور کے پاؤں میں نے دیکھے. کیسے ہوتے ہیں؟ وائٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارے پاس مور کے پاؤں دیکھیں بھائی، اسکرین پر اس کو لگا دیجیے گا. مور کے پاؤں. جی یہ وائٹ پاؤں کہہ رہے ہیں مور کے. جو وائٹ مور ہوتے ہیں اس کے تو پاؤں بھی وائٹ ہوتے ہیں نا. وائٹ مور کے پاؤں وائٹ ہوتے ہیں؟ چلے وائٹ مور کے میں نے نہیں دیکھے ہوئے. دوسرے مور ہیں اس کے بلیک ہوتے ہیں. نارمل مور جو مجھے پتا ہے خوبصورت سا. ہاں بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نارمل مور کے پاؤں بلیک ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بلیک ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وائٹ ہوتے ہیں. مور کے پاؤں ہوتے ہیں بلیک. کیسے ہوتے ہیں؟ تو مور خود کتنا ہے؟ خوبصورت، اور پاؤں بلیک. تو آپ ویسے اوپر سے نہا دو چمک کے یہ لگا کے وہ کر کے ہو گئے تیار. بچیاں بھی خوب بو ہار بندے پہن کے، اور جو بھی اپنا اسکارف خوبصورت سا یہاں بھی ماشاءاللہ باندھا ہوا ہے انہوں نے، اور کپڑے بھی پیارے سے پہن لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاؤں اینڈ میں. ہاں پاؤں کون دیکھ رہا ہے؟ ابھی سب دیکھنا شروع. ابھی نہیں دیکھنے بھائی، ابھی نہیں دیکھنے. تو پاؤں پر توجہ بہت کم ہوتی ہے. چپلوں پر ابھی پاؤں کی بات ہو رہی ہے، چپلوں پر بھی بات کر سکتے ہیں. چپلیں کبھی صاف کی ہیں؟ وہ پالش وہ الگ بات ہے، شوز کو پالش کر لینا. بعض تو اس کی بھی زحمت نہیں کرتے. کون دیکھ رہا ہے؟ کچھ نے تو فارمولہ نکالا ہوا ہوتا ہے. وہ ایسے شوز دیکھے تھوڑے میلے ہو رہے ہیں، وہ یوں کیے اوپر سے دوسرے پاؤں سے جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں پائچہ ہوتا ہے اسی سے صاف کر لیے. اور وہ جو آپ کا پائچہ ہے، جو شلوار ہے یا جو کچھ بھی آپ پہنے ہوئے وہ کیا ہو گیا؟ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو پراپر جو صاف کرنا ہے ویسے کریں. کبھی کبھی چپلیں دھل بھی سکتی ہیں. چپلیں بھی دھلتی ہیں بھائی، چپلیں بھی دھل سکتی ہیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ ایک اور بھی چیز ہے پاؤں میں اور چپلوں میں، خاص طور پہ چپلوں کی ہم بات کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ ناپاک بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ جا رہے تھے رستے سے باہر چلتے پھرتے ہیں تو پانی تھا، گٹر کا پانی تھا، تھوڑا بہت کوئی اس طرح کا پانی تھا، آدمی احتیاط سے اس پہ پاؤں رکھ کے چلا گیا تو پاؤں تو ناپاک نہیں ہوا کیونکہ پاؤں پہ تو کچھ نہیں لگا، لیکن چپل کے نیچلے کا حصہ تو ہو گیا نا. اچھا ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کوئی چھینٹ وغیرہ چپل کے سائڈ میں اوپر کی طرف بھی آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو پاک کرنا چاہیے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا کوئی لگ گیا اس طرح نا اوپر کی طرف، اب وہ سوکھ گیا پانی، لیکن اس کو دھونا تو اپنی جگہ ضروری تھا. اب آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے وہی چپل پہن لی، تو اب وہ چپل کیا ہو گئی؟ پھر سے گیلی. تو اب وہ جو چیز ناپاک لگی تھی اور خشک ہو چکی تھی تو وہ گیلا ہونے کی وجہ سے اب آپ کے پاؤں کو بھی کیا کر دے گی؟ وہ
ناپاک کر دے گی. تو اگر کوئی ایسا صورتحال پیش آئے تو چپل کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے. اچھا پاک ہے تو صاف ہونا اور چیز ہے، یعنی یوں تو وہ پاک ہے کہ اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، لیکن ویسے اس کی شکل عجیب اور غریب ہو رہی ہے، تو اس کی شکل عجیب و غریب نہیں ہونی چاہیے. اور اس چپل کے اندر موجود پاؤں کو تو خاص طور پر صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور پاؤں دھونا کس کا فرض ہے؟ ایک فرائض میں سے ایک فرض بھی ہے. یہ کس کا فرض ہے؟ وضو کا. ہاں، وضو کا ایک فرض بھی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفائی کو بہت پسند فرماتے تھے اور صاف ستھرا رہنے کی ترغیب بھی دیتے تھے. چنانچہ ایک حدیث سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے. کس پر رکھی ہے بچیوں؟ صفائی. ہاں، اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ صفائی پر. فرمایا تو تم بھی صفائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا، جو صاف ستھرا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اس میں اہم ترین صفائی تو یہ ہے کہ ہم پاک ہوں، ناپاک نہ ہوں، کوئی ناپاکی نہ لگی. اچھا ایک چلے ایک بات اور سمجھ لیں، بچوں کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے ہم سے نا، شلوار وغیرہ ناپاک ہو گئی، اس پہ گندگی لگ گئی، تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو چپکے سے لے جا کے کپڑوں میں نہیں ڈال دیا کہ بھائی کپڑے دھلیں گے تو ہمارے کپڑے بھی دھل جائیں گے، تو پھر بڑے مسائل خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سارے کپڑے ڈلے واشنگ مشین میں، اب اس میں پانی ڈلا تو وہ سارے جو ہے وہ آپ کا ایک ناپاک تھا، اس کی وجہ سے سارے کیا ہو گئے؟ ہاں. تو آپ کے اگر کپڑوں پہ کہیں پر کوئی چیز لگ جاتی ہے باہر سے جاتے ہوئے، جیسے میں نے مثال دی، کوئی چھینٹے وغیرہ آ گئیں، تو آپ امی کو بتائیں، ابو کو بتائیں کہ بھائی یہ ایسے ہو گئے، اب اس کو پاک کرنا ہے. ویسے پاک کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کپڑے جو ہے اپنے خود سے پاک کر سکے. ابھی اگر نہیں بھی آیا، ابھی بتاؤں گا تو مشکل ہو جائے بچوں کے لیے، اور پتہ چل رہا ہے کچھ کر دیں، تو کم سے کم دوسرے کپڑوں میں ہم نے ملانا نہیں ہے، بلکہ امی ابو کو بتا دینا، امی کو خاص طور پہ، کہ اس کو الگ دھونا ہے، اس کو الگ دھونا ہے، تاکہ اس کو صحیح سے پاک کیا جا سکے. الٹی ہو جاتی ہے، الٹی ہوتی ہے نا، الٹی ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو تو الٹی ہو جاتی ہے. باجی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے الٹی؟ کیسے ہوتی ہے؟ کر کے باہر آ جاتا ہے نا. تو یہ الٹی جو ہوتی ہے یہ بھی ناپاک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اگر یہ کپڑوں پہ لگ گئی، کہیں لگ گئی، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو یہ بڑوں اور بچوں سب کے سیکھنے کے لیے اہم باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی، ایڑی. کیا ہوتی ہے؟ ایڑی کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، پاؤں میں ہوتی ہے. بھائی اب یہ دکھا رہے ہیں، دکھانا تھوڑا سا مشکل ہے، ان کی دکھا دیتے ہیں موزے والے. ہاں، یہ ہاتھ لگا کے بتا رہے ہیں بھائی یہ ایڑی. تو یہ ایڑی کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس میں یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ پھٹنی سے ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ کریم وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لگائیں تاکہ یہ صحیح رہے، صاف ستھری رہے. یہ تھا سیگمنٹ طہارت اور عبادت. جی، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں. ایکٹیویٹی بھی ہے اور اس میں کچھ سیکھیں گے بھی، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی، تھوڑی سی ہل جل بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، جس کا نام ہے سنو اور سیکھو. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے سنو اور سیکھو. جی ہاں، اس سیگمنٹ میں ہم ایک اسٹوری سنتے ہیں، پھر اسے یاد بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اسی سے متعلق پھر سوال بھی ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو اسٹوری ہے بڑی کمال کی اسٹوری ہے، بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، تو آپ سب نے اسے غور سے سننا ہے. پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسے نیک شخص کے بارے میں اسٹوری سنیں گے جنہیں قریش کے سرداروں میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور لوگ اس نیک بندی کی بہت عزت بھی کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ان کی زندگی بدل گئی. پیارے بچوں، ہوا کچھ اس طرح، آئے ہم سنتے ہیں. قریش کے اس عظیم نیک شخص کے ساتھ ہونے والے واقعے کو انہی کی زبانی سنتے ہیں. پیارے بچوں، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی ضروری کام سے یمن گیا، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہوئی. اس بوڑھے عالم نے مجھے دیکھ کر کہا، تم مکے میں رہنے والے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر اس بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا، تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. اس بوڑھے شخص نے کہا، ساری نشانیاں درست ہیں، بس اب تم میں ایک اور نشانی دیکھنی ہے. میں نے اس سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھے شخص نے کہا، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں. میں نے کہا،
نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، پھر میں ہٹاؤں گا۔ بوڑھے شخص نے کہا، میں اپنے صحیح اور سچے علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم شریف میں اللہ پاک ایک نبی کو بھیجے گا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ پیارے بچوں، آگے واقعہ ذکر کرتے لکھتے ہیں، ان میں سے ایک شخص جنگ فتح کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا اور دوسرا شخص سفید رنگ کا کمزور سا ہوگا اور اس کے پیٹ پر ایک تل ہوگا۔ بوڑھے شخص کے کہنے پر میں نے جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر بلیک کلر کا ایک تل دیکھ کر کہا، اللہ پاک کی قسم، تم وہی ہو جس کی میں نشانیاں بتا رہا ہوں، میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا۔ میں نے کہا، کس لیے؟ بوڑھے شخص نے کہا، یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ پاک نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ پیارے بچوں، پھر جب میں وہاں سے جانے لگا تو اس بوڑھے شخص نے کہا، میرے کچھ شعر سنتے جاؤ جو میں نے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ اشعار سنائے۔ پھر جب میں واپسی مکہ شریف پہنچا تو قریش کے کچھ سردار ملے، انہوں نے کہا، تم یمن گئے تھے، یہاں ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کا نبی ہے۔ اگر تم اب تک نہ آتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر انہیں اچھی طریقے سے سمجھا کر واپس بھیج دیا، اور پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر ہیں۔ پھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف جانے کے لیے چل پڑا، اور گھر پہنچ کر جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، آپ نے اپنے سے پہلے والوں کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ پاک کا رسول ہوں، تم اللہ پاک پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کی، آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس سوال پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خبر دی جس کے بارے میں اللہ پاک اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی ہونے کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جس سے تم یمن میں مل کے آئے ہو۔ میں نے عرض کی، میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار سنائے تھے۔ میں نے خوش ہو کر محبت سے کہا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی میں حیران رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یقیناً یہ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا، اور میرے اسلام لانے پر اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا، یعنی میرے اسلام لانے کی سب سے زیادہ خوشی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تھی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قریش میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کون تھے؟ پیارے بچوں، اگر نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ خوش نصیب کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت سا ہم واقعہ سن رہے تھے اور کافی طویل واقعہ تھا لیکن دلچسپ تھا۔ اب یہ پتہ چلے گا ٹیم اے، ٹیم بی، سی کس نے یاد رکھا، لیکن ہمارے پاس جو بورڈ ہے اس میں صرف اے اور بی کی گنجائش ہے، تو یہ مقابلہ اے اور بی کے درمیان ہے۔ کچھ جو باتیں سنی ہیں ذرا امتحان ہو جائے کس کس کو یاد رہی، یہ پتہ چلے گا سوالات کے جوابات کی صورت میں، اور جواب آپ نے بول کے نہیں دینا بلکہ یہاں پر جو یہ بورڈ لگ چکا ہے اس کے اندر ہینگ کر کر دینا ہے۔ ٹیم اے سے جلدی سے آئیں گے اور سوال آپ کے لیے ہوگا۔ آ رہا ہے آپ سے سوال؟ جی، ٹیم اے سے سوال ہو رہا ہے، اور آ جائیے آپ۔ سوال یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے، یہ آپ نے ہینگ کرنا ہے۔ اور بی سے کون آ رہا ہے جواب دینے کے لیے؟ ٹیم بی سے آپ آ جائیے۔ جی، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ کو کن لوگوں میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا؟ یہاں سے ڈھونڈ کے لگانا ہے۔ اور ٹیم اے جواب دے چکی ہے حضرت ابوبکر
صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ اور ٹیم بی جو ہے وہ آرام آرام سے تلاش کر رہی ہے۔ اتنے میں ہم ٹیم اے سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ملک گئے تھے؟ آپ آ جائیے جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ملک گئے تھے؟ جلدی سے جواب تلاش کرنا ہے۔ ٹیم بی نے جواب دیا ہے، ہم نے سوال کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شاید سوال بھی پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکے، جواب آپ سے صحیح نہیں ہوا ہے۔ کون کرے گا ٹیم بی سے صحیح جواب؟ اپنی جگہ پر جائیں گے آپ جی، آپ آئیں گے، جلدی سے آئیے، صحیح کیجئے۔ ٹیم اے نے جواب دیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ملک گئے تھے؟ جواب ہے یمن، اور جواب ٹیم اے کا درست ہے۔ اپنی جگہ پر جائیں گے۔ ٹیم بی ایک ہی سوال کا جواب حل کرنے میں مصروف ہے۔ ٹیم اے سے ایک اور سوال ہو رہا ہے، یہ بتائیے یمن میں کس شخص سے ملاقات ہوئی؟ آ جائیے جی، آپ آ جائیے، یمن میں کس شخص سے ملاقات ہوئی؟ ٹیم بی پھر جواب لے کر آئی ہے قریش کے سرداروں میں۔ جواب درست ہے، بڑی دیر کی ہے آپ نے جواب درست کرانے میں۔ ٹیم اے جو ہے وہ تیسرے جواب پر آ چکی ہے، اب آپ نے یہاں پر لگانا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ٹیم بی آپ سے ایک اور سوال ہونے جا رہا ہے، یہ بتائیے آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر کون سی نشانی دیکھی؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ آ جائیے، چلے جی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر کون سی نشانی دیکھی؟ جی بھائی۔ اور ٹیم اے نے جواب دیا ہے کہ یمن میں کس شخص سے ملاقات ہوئی؟ ایک بوڑھے عالم سے۔ جواب درست ہے، اپنی جگہ پر جائیں گے۔ اور ٹیم بی پھر تلاش میں مصروف ہے، اتنے میں ٹیم اے جواب دے دے گی۔ بھائی دیکھتے ہیں، بوڑھے شخص نے کس نبی علیہ السلام کی شان میں شعر سنائے؟ آپ آ جائیے گا۔ بوڑھے شخص نے کس نبی علیہ السلام کی شان میں شعر سنائے؟ یہ تو ٹیم اے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ٹیم بی تلاش میں مصروف ہے، جلدی سے جی۔ کس کس کو جواب آتا ہے بھائی؟ یہاں سے ابھی جواب نہیں دینا، ابھی یہ جو دو بچے مصروف ہیں تلاش کے اندر۔ ہاں بھائی، ٹیم بی کس سوال کے جواب کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ مائک دو ذرا بھائی، ہم انٹرویو کر لیں۔ مائک کہاں ہے؟ مائک دے دیا کرے بھائی جی۔ کیا تھا سوال آپ کا بھائی؟ سوال کیا تھا پتہ نہیں، تو ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ بولیے، آپ کا کیا تھا سوال؟ جی، کالا تل سوال تھا۔ یہ کیسا سوال ہے کالا تل؟ سوال کیا تھا؟ سوال تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر کون سی نشانی دیکھی؟ تو آپ نے ڈھونڈ لیا ہے زور سے، کہاں ہے کالا تل؟ یہ کالا تل ہے، اچھا بلیک تل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بلیک کلر کا تل تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے آپ۔ اور ٹیم اے کا جواب، سوال کیا تھا بھائی؟ آپ سے سوال کیا ہوا تھا؟ آپ سے سوال ہوا تھا کہ بوڑھے شخص نے کس نبی علیہ السلام کی شان میں شعر سنا ہے؟ تو آپ اب دوبارہ سوال ہو گیا ہے۔ اب ٹیم بی سے پھر سے سوال ہے، یہ بتائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے؟ کون دے گا جواب؟ آ جائیے آپ جی۔ یہاں تو تلاش یہ ٹیم اے کا پھر سے رک گیا بھائی۔ ٹیم اے پہلے تیز تیز کر رہی تھی، اب ٹیم اے کے اندر آ گئی ہے، تھوڑی سی سستی آئی ہے یا مل نہیں رہا ہے۔ ہاں بھائی، سوال بہت آسان ہے۔ آپ سے سوال یہ تھا کہ بوڑھے شخص نے کس نبی علیہ السلام کی شان میں شعر سنائے؟ کس نبی علیہ السلام کی شان میں شعر سنائے؟ جی بھائی، یہ تو ٹیم بی پھر سے، میں سمجھ رہا تھا شاید ٹیم اے زیادہ کر لے گی جی۔ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ جواب درست ہے، اپنی جگہ پر جائیں گے۔ ہاں بھائی، ٹیم اے مل گیا، تھوڑا اوپر لگانا ہے آپ نے۔ اب ایک اور کام بھی کر لیجئے۔ ٹیم اے کو بالآخر مل گیا ہے اور جواب انہوں نے ڈھونڈا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھ لیں جی، اور یہ آپ کا جواب ٹھیک ہے بھائی۔ ان کا جواب ٹیم اے سب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کس نبی علیہ السلام کی شان میں شعر سنائے؟ تو اللہ پاک کے آخری نبی کو شعر سنائے۔ تو سامنے آپ کے کیا موجود ہے؟ یہ تو جواب صحیح کرایا جا رہا ہے، صحیح ہو نہیں رہا جی۔
چلے اتنے میں ٹیم بی سے اب پھر سوال ہو جائے گا، اور ٹیم بی سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ ایمان قبول کرنے پر سب سے زیادہ خوشی کسے ہوئی؟ آ جائیں بھائی، آپ ہی آ جائیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے جی۔ تو اس طریقے سے دونوں ٹیموں سے ہوئے 4 سوال، اور یہاں تو چاروں کے صحیح لگے ہوئے ہیں جواب، لیکن تھوڑی تھوڑی مسٹیک ہو رہی تھی۔ چلیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، علم دین حاصل ہوا، پیاری پیاری باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور یہ کن سے متعلق واقعہ تھا؟ حضرت جی، جو کہ ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ اور اب بڑھائیں گے پروگرام کو آگے اور شامل کریں گے ایک اور ایکٹیویٹی، بوجھو اور ڈھونڈو۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی بھائی پیارے بچوں، سیگمنٹ کون سا شروع ہو رہا ہے؟ ایکٹیویٹی ہے بوجھو اور ڈھونڈو۔ یہ دلچسپ سی ہم ایکٹیویٹی لے کر آپ کے لیے آتے ہیں۔ یہ مائک کس کا تھا؟ کون سی ٹیم کا تھا؟ لے لو بھائی، آپ کا مائک ہے، یہ لے لیں جی۔ اب اس میں چاہیے ہوں گے ہمیں 2 بچے ایک ٹیم سے اور 2 بچے ایک ٹیم سے، اور یہ مقابلہ ایک ساتھ کرائیں گے آج، ٹھیک ہے جی۔ دونوں بچے آئیں گے، اس میں سے ایک بلائنڈ فولڈ ہوں گے اور دوسرا بچہ جو ہے اس کے لیے کچھ سوالات ہوں گے، اسکرین پر نمبر آئیں گے اور نمبر یہاں موجود ہے۔ ان نمبر کے اندر، یعنی یہ جو بورڈ پہ اینولپس لگے ہوئے ہیں، اس میں اس نمبر پر جواب موجود ہیں، تو جو دیکھ رہے ہوں گے وہ بغیر دیکھے، یعنی جو بلائنڈ فولڈ بچے ان کی رہنمائی کریں گے کہ اس سوال کا جواب اس نمبر میں ہے۔ اب انہیں دکھ تو رہا نہیں ہوگا تو آپ کو بتانا ہوگا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہاں ہاتھ اٹھاؤ نیچے کرو اور جواب نکالو، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں، 2 ادھر سے آ جائیں، 2 ادھر سے آ جائیں۔ 2 کون آئیں گے؟ تیز تیز بچے چاہیے، چلیں وہ آدھی سیٹ سے ہی کھڑے ہو گئے، آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں، وہ پیچھے والے آ جائیں جی۔ اور ادھر سے کون آئیں گے؟ تیز چاہیے، تیز، چلے آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ آ جائیں۔ اور یہ اب ایک ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جیتے گا کون؟ کہ جو آپ میں سے پہلے کر لے گا اور صحیح کرے گا، دونوں چیزیں اس میں میٹر کریں گی۔ ہاں بھائی چلے بھائی آپ ہی آ جائیں، ٹھیک ہے۔ بلائنڈ فولڈ کون ہوگا آپ میں سے؟ ایک میں مان لے بھائی آپ میں سے، جس کو یہ لیں آپ دونوں فیصلہ کر لیں۔ اور یہ ہوگا جی ایک ٹیم بی سے اور ٹیم اے سے۔ یہ اب دونوں آپس میں لڑنا بھی نہیں ہے، یہاں پر کھڑے ہو جائیے آپ بالکل تیار ہو کر۔ مائک کہاں تھا؟ ایک مائک دیجیے گا مجھے سیدھے ہاتھ سے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد حسین۔ اور آپ کا نام؟ محمد حسن۔ بڑے بھائی کا نام؟ عبدالرحیم۔ چھوٹے بھائی کا نام؟ حسین۔ بڑے بھائی کا نام؟ عبدالرحیم۔ آپ کے برابر والے بھائی کا نام؟ حسن۔ دونوں ایک ساتھ ہیں دونوں؟ ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھ لینا بھائی، ادھر دیکھنا بھائی، مڑ جاؤ، ان کو موڑنا پڑے گا۔ دونوں جڑوا ہیں جی۔ چلے جی، تو دونوں کو ہم نے بلائنڈ فولڈ کر دیا ہے۔ لڑائی تو نہیں کریں گے، دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ڈیوٹی ہوگی۔ اور آپ کا نام؟ محمد عفان۔ ٹیم اے سے ہیں محمد، اور ٹیم بی سے مزمل۔ اتنا آہستہ آہستہ کریں گے، ابھی بڑا سخت مقابلہ ہونے والا ہے۔ یہاں آوازیں ایک دوسرے سے مل رہی ہوں گی، آپ نے بتانا ہوگا ان کو ادھر جائیں ادھر جائیں، ڈھونڈیں تو آواز نکالنی ہے۔ نام؟ مزمل۔ ادھر دیکھ کے۔ مزمل۔ مزمل یا مزمل؟ مزمل۔ مزمل۔ یہ لیں بھائی، یہ مائک آپ ہی کی ٹیم کا تھا نا، آپ نے پکڑنا ہے، اور ان کی ٹیم کا ان کو دیجیے گا۔ اب یہاں آ جائیے گا، آگے آ جائیں، یہاں میرے ساتھ آ جائیں، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، ڈرنا نہیں ہے، مجھ سے بھی نہیں ڈرنا۔ اب سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں ٹیموں کے ایک ساتھ میں سوالات دے دوں گا، اور پھر آپ لوگوں نے ڈھونڈوانے ان سے۔ جی آپ کو سوال بتایا جائے گا اور جواب کس ایڈولپ میں اس کا نمبر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ان کو تو ویسے دکھ ہی نہیں رہا اور دیکھنا بھی نہیں ہے، کہیں سے نگاہیں تیری کر کے تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کر آپ نے ان کو بتانا ہے وہ کہاں ہے اس کا جواب۔ تو سوال ہے کس اسلامی مہینے میں زیادہ روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب ہے 7 نمبر کے اینولپ میں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ دوسرا سوال ہے کرامتیں کن سے ظاہر ہوتی ہیں؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں دوسرا سوال آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کے لیے ہے وہ کون سی عبادت ہے جو صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض ہے؟ اور جواب ہے اس پر 96 میں۔ کس میں؟ 96 میں، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے لیے کرامتیں کن سے ظاہر ہوتی ہیں؟ جواب ہے 75 میں۔ آپ سے سوال ہے مسواک کس چیز سے بنائی جاتی ہے؟ جواب ہے 90 میں۔ کس میں؟ 90 میں۔ آپ سے سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کا درخت سب سے پہلے زمین پر پیدا کیا گیا؟ اور جواب ہے 97 میں۔ کس میں؟
97 میں۔ اور آپ سے سوال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے کس زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے؟ جواب ہے 83 میں۔ ٹھیک ہے، 3 آپ کے ہو گئے، 3 آپ کے ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں پہلے کون کراتا ہے اور جلدی کون۔ گھوم جائیے تو ہاں میں یہاں بتانا ان کو بتانا ہے، صرف آپ نے تھوڑا سا جی ان کو بتانا ہے کہ آپ کا پہلا سوال کا جواب جو ہے وہ اس نمبر میں ہے۔ جلدی سے شروع ہو جائیں نام سے ان کو مخاطب کر کے۔ اوپر کرو ہاتھ۔ نام کیا بھائی آپ کا؟ اور حسین نام ہے۔ پہنچائیں انہیں، رائٹ رائٹ وہ دیکھیں ادھر جا رہے ہیں ٹیم اے تیزی دکھاتے ہوئے۔ اور رائٹ، ایک اور رائٹ، یہ والا جی سیگمنٹ ہے بوجھو اور ڈھونڈو۔ یہ والا نکالو۔ ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی کیا مقابلہ جاری ہے۔ رائٹ، یہ والا نکالو۔ جلدی جلدی کرتے جانا ہے، ہو جائے تو ادھر مجھے لا کے دے دیں۔ ٹیم اے نے ایک پرچی نکال لی ہے، اب یہ صحیح ہے یا غلط یہ بھی پتا کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے۔ اور نیچے جی ٹیم بی نے بھی نکال لی ہے۔ اور رائٹ اور رائٹ رائٹ پرچیاں یاد رکھنا ہے۔ رائٹ سیدھے اور رائٹ۔ یہ ٹیم اے سے جو ہے وہ پرچی آپ رکھیں ٹیم اے کی، اور یہ بی کی نہیں اے کی ادھر تھی نا، ادھر دیں۔ رائٹ، یہ والا نکال لو۔ اے کی ادھر رکھیں، یہ آپ یہ آپ پکڑیں، اپنی ٹیم میں پکڑا دیں ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو آپ ان کو پکڑا دیں جلدی۔ رائٹ سب سے نیچے، رائٹ اب آخری پرچی ہے۔ اور رائٹ اور رائٹ سب، اور رائٹ 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 چل رہا ہے، رائٹ جلدی۔ اور ایک اور، بس یہ والا نکال۔ آگے 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 آگے۔ اور ٹیم اے جلدی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لائے جی اور آگے یہ آپ کے ہاتھ میں جی۔ تو اس طرح ٹیم اے جو ہے وہ تلاش کرنے کے کام میں تو ونر ہو گئی ہے۔ اب 3 ان کی ہو گئیں، لیکن جلدی تو نکالی ہے ٹیم اے نے۔ آپ بلائنڈ فولڈ آپ ہٹا سکتے ہیں، ٹیم اے کی پرچیاں ذرا مجھے دے دیجیے گا۔ آپ کے والے کی دی نا ہم نے، ہاں بھائی آپ نے خود ہی ان سے لے لی۔ ٹیم اے سے سوالات ہوئے تھے، آ جائیے گا ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں آپ ادھر آ جائیں۔ ٹھیک ہے آپ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، آگے آ جائیں، ڈرنا نہیں ہے کسی سے، آپ دونوں ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹیم اے سے پہلا سوال تھا کس اسلامی مہینے میں زیادہ روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ تو آپ کا جواب آیا تھا شعبان شریف۔ کیا جواب ہے؟ شعبان شریف۔ ہاں جی جواب بھی درست ہے۔ دوسرا سوال ہوا تھا کرامتیں کن سے ظاہر ہوتی ہیں، اور جواب ادھر آیا ہے میرے پاس، دیکھتے ہیں کیا جواب ہے جی۔ کیا جواب ہے؟ اولیاء کرام۔ کن سے ہوتی ہیں؟ اولیاء کرام، جی لیجئے گا۔ اور تیسرا سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کا درخت سب سے پہلے زمین پر پیدا کیا گیا، اور جواب تھا کھجور۔ تو تینوں جواب بھی درست ہیں۔ ہاں بھائی ٹیم بی کے کدھر ہیں؟ یہ رہے بھائی، ٹیم بی کے لیے پہلا سوال تھا وہ کون سی عبادت ہے جو صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض ہے؟ اب دیکھتے ہیں جی جواب کیا آیا۔ جواب آیا ہے روزے رکھنا۔ روزہ، ٹھیک ہے جی روزہ رکھنا یہ فرض ہے، جواب درست ہے۔ دوسرا سوال تھا مسواک کس چیز سے بنائی جاتی ہے، اور جواب ہے لکڑی سے۔ ٹھیک ہے زیادہ سخت لکڑی نہیں لے لیجئے گا، کوئی جا کے درخت کی دانت ہی ٹوٹ جائے۔ جو مسواک کا طریقہ ہے ملتی ہیں ویسے اس طریقے سے مسواک لینی ہے ہم نے۔ تیسرا سوال تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کس زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جواب آیا ہے پڑھ کے بتا دیں عاشورہ کے دن۔ کیا جواب آیا؟ عاشورہ۔ ہاں، اور جواب ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی۔ تو اس طرح ٹیم بی تھوڑا سا پیچھے رہ گئی ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، کوشش اچھی کیجیے، کوشش اچھی کی۔ بلائنڈ فولڈ یہاں رکھ دیجیے گا، اپنی اپنی جگہ پر جائیے گا جی۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے، مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، اور نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی۔ چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل۔